السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عبد اللہ بن بشر الخثعمی عن ابیہ ان سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتحن القسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش۔ یعنی حضرت بشر خثعمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بھی بہترین ہوگا۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المدینتین تفتح اولا قسطنطنیہ او رومیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہرقلہ تفتح اولا یعنی قسطنطنیہ۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قسطنطنیہ اور روما میں سے کون سا ملک پہلے فتح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرقل کا علاقہ یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے، مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے، جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھے یا ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ باتیں اسی طرح برحق ہے جس طرح تم یہاں بیٹھے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی نعماک یا دابک حتیٰ کہ رومی اعماق یا دابک کے مقام پر پڑاؤ کریں گے۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت روئے زمین کا سب سے بہترین لشکر ہوگا۔ جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہم میں سے بے دین ہو گئے ہیں، ہم صرف انہی سے لڑنے آئے ہیں۔ مسلمان کہیں گے قسم خدا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے اپنے نو مسلم بھائیوں کو چھوڑ دیں، تو پھر لڑائی چھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کا ایک تہائی حصہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا اور ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک تہائی حصہ لڑائی میں شہید ہو جائے گا جو اللہ کے ہاں افضل ترین شہید سمجھا جائیں گے، اور ایک تہائی حصہ فتح حاصل کرے گا جو کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، اور پھر یہی قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کا ایک حصہ سمندر اور دوسرا حصہ خشکی کی طرف ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 70,000 بنی اسحاق اس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ جب وہ شہر کے پاس پہنچیں گے تو پڑاؤ کر لیں گے اور وہ تیر و تلوار سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کی ایک جانب گر جائے گی، پھر وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس کی دوسری جانب گر جائے گی، پھر وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو وہ شہر ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیخنے والا چیخ کر کہے گا کہ بلا شبہ دجال نکل چکا ہے، تو وہ لوگ سب مال و دولت چھوڑ کر واپس چلے آئیں گے۔
خلاصے میں لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا موجودہ نام استنبول ہے، جسے شاہ روم قسطنطین نے اپنے دارالخلافہ بنایا، اور اسی کے نام سے اس کا نام قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ قسطنطنیہ اور اموریہ کے درمیان 60 میل کی مسافت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے پہلے لشکر کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جیسا کہ ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ پہلا لشکر بخش دیا گیا ہے جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا۔ اس پہلے لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ ابن سفیان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والے لشکر اور امیر لشکر کو بہترین کے خطاب سے نوازا ہے۔ قسطنطنیہ 857 ہجری بموافق 1453 عیسوی میں محمد ابن مراد، جو سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہے، کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح میں سلطان کے ساتھ 2 لاکھ کا فوجی لشکر اور اپنے دور کے تمام جدید ہتھیار میسر تھے، لیکن حدیث کے مطابق اسے تسبیح و تکبیر سے فتح کیا جائے گا اور ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا اور پھر مسلمان بلا ہتھیار اسے فتح کریں گے۔ تسبیح و تکبیر سے فتح ہونے والا شہر یہی قسطنطنیہ یعنی استنبول ہے، کیونکہ حدیث کی تمام علامات اسی پر چسپاں ہوتی ہیں، مگر تاحال یہ پیش گوئی ظاہر نہیں ہوئی۔ تاہم ترکیہ کی سیکولر ریاست کے اسلام کے خلاف جارحانہ اقدامات اور اسلام کش پالیسی اسی پیش گوئی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔